فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب میزان الحکمت، تالیف آیت اللہ محمدی رہ شہری اور مترجم ہے مولانا محمد علی فاضل، اور اس کتاب کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے، اور میں سیدہ راحہ کاظمی آپ سب کی خدمت میں اس کتاب کو پڑھنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں۔ جس عنوان سے ہم نے اپنے اس پارٹ کا آغاز کرنا ہے وہ ہے عنوان نمبر 2949، صفحہ نمبر ہے 43۔ اللہ بندے کو دوست رکھتا ہے اور اس کے عمل کو ناپسند فرماتا ہے۔ جو حدیث ہے جس کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں 14353 اس کا نمبر ہے، اور نہج البلاغہ کی وہ خطبے سے لی گئی ہے۔ آئیں ترجمہ سنتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ظاہر کے لیے اسی طرح کا باطن ہوتا ہے، بس جس کا ظاہر صاف ستھرا ہوگا اس کا باطن بھی پاک و پاکیزہ ہوگا، اور جس کا ظاہر خراب ہوگا اس کا باطن بھی پلید ہوگا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسا رسول صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ ایک بندے کو ایمان کی وجہ سے دوست رکھتا ہے اور اس کے عمل کو برا سمجھتا ہے، اور کہیں عمل کو دوست رکھتا اور عمل کرنے والے کی ذات سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 178۔ نہج البلاغہ، خطبہ 154، فضائل اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں گفتگو۔ حدیث کا نمبر ہے 14354۔ اس نمبر پر ہمارے پاس جو حدیث ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے سعادت یعنی نیک بختی اور شقاوت یعنی بدبختی کو خلق فرمایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے جسے سعید و نیک بخت خلق فرمایا تو اس کو کبھی بھی برا نہیں سمجھے گا، اور اگر وہ کوئی برا کام کرے گا تو اسے صرف اس کے برے عمل سے نفرت ہوگی، خود اس کی ذات سے نہیں۔ نیز اگر اسے شقی یا بدبخت خلق فرمایا ہے تو اس سے ہرگز محبت نہیں فرمائے گا۔ اگر وہ کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کے عمل کو پسند فرمائے گا، لیکن خود اس کی ذات کو اچھا نہیں سمجھے گا، بوجہ اس کے کیفر کردار تک پہنچنے کے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، کافی، جلد اول، صفحہ نمبر 152۔ قول مؤلف اگر ملاحظہ ہو تو بدبختی عنوان ہے اور باب ہے دوسری مخلوق کی تخلیق سے پہلے سعادت و شقاوت کی پیدائش۔ اب جو موضوع شروع کر رہی ہوں اس کا نمبر ہے 2950، ایسا کام نہ کیا کرو۔ 14355 پر جو حدیث ہے، ہر اس کام سے بچو جو انسان اپنے لیے تو پسند کرتا ہو اور عام مسلمانوں کے لیے اسے ناپسند کرتا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 41، نہج البلاغہ، مکتوب 69۔ 14356، ہر اس کام سے بچو جو چوری چھپے کیا جا سکتا ہو مگر اعلانیہ کرنے میں شرم دامنگیر ہوتی ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 41، نہج البلاغہ، مکتوب 69۔ 14357، ہر اس فعل سے کنارہ کش رہو کہ جب اس کے مرتکب ہونے والے سے جواب طلب کیا جائے تو وہ خود بھی اسے برقرار دے۔
تو وہ اسے بر اقرار دے اور اس کے لیے معذرت کرنے کی ضرورت پڑے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ نمبر 41 نہج البلاغہ مکتوب 69 اور اسی میں ہے کہ یا معذرت کرنے کی ضرورت پڑے۔ 14358 ایسے ہر کام سے بچو کہ جب اس کے کرنے والے سے اس کا ذکر کیا جائے تو وہ خود برا قرار دے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، ایسے ہر کام سے بچو کہ جب اس کے کرنے والے سے اس کا ذکر کیا جائے تو وہ خود اسے برا قرار دے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 71 صفحہ نمبر 369۔ 14359 ایسے ہر کام سے بچو جو شریف آدمی کو تم سے متنفر کر دے، تمہاری قدر کو پست کر دے، تمہارے لیے برائی کا پیش خیمہ بنے یا اس کے بوجھ کو قیامت تک کے لیے اٹھائے پھرے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ اگلا موضوع ہے، اس کا نمبر ہے 2951، علم و عقل سے کام کرو۔ اس سلسلے میں جو حدیث کا نمبر ہمارے پاس ہے وہ ہے 14360۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں سے اقتباس۔ اے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم کوئی بھی کام کرو تو علم و عقل کے ساتھ کرو، کوئی عمل تدبیر و علم کے بغیر انجام دینے سے باز رہو، کیونکہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ یعنی تم لوگ اس عورت جیسے نہ بنو جو اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 96 بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 110۔ اگلا 14361، اس پہ حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ایسے شخص جیسا عمل کرو جو جانتا ہے کہ خداوند تعالیٰ اس کی اچھائی یا برائی کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 14362، ایسے شخص جیسا عمل کرو جو جانتا ہے کہ اپنے جرم میں پکڑا جائے گا یا اس کو بھلائی کا اجر ملے گا۔ امام حسین علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 128۔ 14363، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خداوند تعالیٰ نے جو راز کی باتیں کی ان میں سے یہ بھی تھی، ایسا عمل کرو گویا اپنے عمل کے ثواب کو دیکھ رہے ہو، تاکہ وہ عمل تمہارے لیے آخرت کے واسطے ہر صورت میں کشش کا باعث بنے، کیونکہ دنیا میں باقی رہ جانے والی چیز بھی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح دنیا سے چلی جانے والی۔ بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 36۔ 14364، ترجمہ، جس طرح اس وقت جب ناگوار حالات کا اندیشہ ہو نیک اعمال میں منہمک ہوتے ہو، اس وقت بھی نیک اعمال کرو جب مستقبل کے آثار مسرت افزا محسوس ہو رہے ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 333 نہج البلاغہ خطبہ نمبر 30۔ اگلے عنوان کا نمبر ہے 2952 اور اس کا عنوان ہے صرف عمل کے بلبوتے پر کوئی نجات نہیں پائے گا۔ اب آئے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی احادیث ہیں۔ 14365، جان لو کہ تم میں کوئی شخص اپنے اعمال کے بلبوتے پر نجات نہیں پائے گا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا، ہاں میں بھی، مگر یہ کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت و فضل سے ڈھانپ لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال حدیث نمبر 5316، 5397، 5395، 5394، 5392، یعنی 5392 سے لے کر 457 اور پھر 5316۔ اگلی حدیث پہ آ جائے 14366،
اس کا ترجمہ ہے کہ ابو عبیدہ حذا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ میرا ثواب حاصل کرنے کے لیے اعمال بجا لاتے ہیں وہ اپنے ان اعمال پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ اگر وہ عمر بھر کوشش کر کے اور اپنی جان کو جوخوں میں ڈال کر بھی میری عبادت کرتے رہے، پھر بھی وہ میری حقیقی عبادت کے حدود تک پہنچنے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ وہ میری جس کرامت و شرف نوازی اور میری بہشت کی نعمتوں کی طلب میں ایسا کرتے ہیں، وہاں تک وہ عبادت کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے، البتہ وہ میری رحمت پر ضرور بھروسہ کریں۔ بہار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 151۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 14367 اور اس پر جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ متقین کی صفات میں فرمایا، وہ اپنے نفسوں پر کوتاہی کا الزام رکھتے ہیں اور وہ اپنے اعمال سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 193 اور قول مؤلف ملاحظہ ہو عبادت اور باب ہے اللہ کی عبادت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اگلے موضوع پہ آ جائیں، اس کا نمبر ہے 2953۔ اگر کوئی شخص 70 انبیاء کے اعمال بھی بجا لائے، اس کے سلسلے میں حدیث جو پیش کی جا رہی ہے اس کی ترتیب کا نمبر ہے 14368۔ اگر کسی شخص کے اعمال 70 انبیاء کے اعمال جتنے بھی ہوں، پھر بھی وہ انہیں کم سمجھے، اس لیے کہ وہ دن یعنی قیامت کا دن بہت ہی سخت ہوگا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 86۔ اگلی ہے 14369 اور اس کا ترجمہ ہے، اگر کوئی شخص پیدا ہونے کے دن سے بوڑھا ہو کر مرنے کے دن تک منہ کے بل اطاعت الہی میں کھینچا جائے، پھر بھی اسے وہ بروز قیامت حقیر سمجھے گا اور خواہش کرے گا کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ مزید اجر و ثواب حاصل کرے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 43120 اور 38940۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو خود پسندی اور باب ہے اپنی بہت سی نیکیوں کو بھی بہت کم سمجھو۔ اگلا موضوع 2954 اس کا نمبر ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے سدھارنے کی وجہ سے اس کی اولاد اور ہمسایوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی جس آیت سے اس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 82 ہے۔ اور وہ جو دیوار تھی جسے میں نے کھڑا کر دیا تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں لڑکوں کا خزانہ دفن تھا۔ ان لڑکوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا، پس تمہارے پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں تو تمہارے پروردگار کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ اب آ جائیے حدیث شریف کی طرف 14370 پہ 14371۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عمل کو انجام دے تو اسے پختہ کر کے انجام دے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 9128۔ 14372 پر جو حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب کوئی شخص کوئی عمل کرے تو اسے اچھے طریقے سے بجا لائے۔ یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کنز الاعمال حدیث ہے 9129۔ 14373 پر ترجمہ، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر میں کچھ غلہ سا محسوس کیا، اسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا، پھر فرمایا تم میں سے کوئی شخص انجام دے تو اسے پختہ طریقے سے انجام دے۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر میں کچھ خلا سا محسوس کیا،
उसे आपने अपने हाथों से बंद कर दिया। फिर फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स कोई काम अंजाम दे तो उसे पुख्ता तरीके से अंजाम दे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, वसाइल शिया, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 886। 14374 पे जो हदीस है उसका तर्जुमा है कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतरे, हत्ता कि साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लहद में उतारा। कब्र पर ईंटों को सही तरीके से लगाने लगे और फरमाते जाते थे, मुझे पत्थर पकड़ाओ, मुझे गारा पकड़ाओ कि इससे ईंटों के दरमियानी खला को भर दूं। चुनाचे जब इस काम से फारिग हो गए, कब्र पर मट्टी डाल दी और कब्र को ठीक तरीके से मुकम्मल कर लिया तो फरमाया, मुझे मालूम है कि इस यानी साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आजमाइश अभी होने वाली है और आजमाइशों का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन अल्लाह इस बात को पसंद फरमाता है कि जब बंदा कोई काम करे तो उसे मुहकम तरीके से अंजाम दे। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, वसाइल शिया, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 884। कौले मुअल्लिफ मुलाहिज़ा हो, एहसान और एहसान में यानी नेकी और बाब है कि अल्लाह ताला नेकोकारों को दोस्त रखता है। नीज कत्ल, बाब जब तुम कत्ल करो तो अच्छे अंदाज में करो। अब है नंबर 2956। इस पर हमें अमल से मुतालिक मुतफरिक अहादीस जो है वो दी गई हैं। इसमें 14375 पे जिस हदीस का तर्जुमा है वो ये है कि इन दो अमाल के दरमियान कितना फ़र्क है। एक अमल तो वो है जिसकी लज़्ज़त चंद लम्हों के बाद जाती रहती है, लेकिन उसका गुनाह हमेशा के लिए बाकी रहता है। दूसरा अमल वो है जिसकी तकलीफ कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसका अज्र व सवाब हमेशा के लिए बाकी रहता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 189। शरह इब्ने अबिल हदीद, जिल्द नंबर 18, सफ़ा नंबर 310। नहजुल बलागा, हिकमत नंबर 121। अगला नंबर है 14376। इस पे जो हदीस है उसका तर्जुमा है कि नेक लोगों की नेकी का पता उन लोगों से लगाया जाता है जो अल्लाह ताला अपने बंदों की ज़बानों पर जारी करा देता है। लिहाजा तुम्हारे नज़दीक महबूब तरीन ज़ख़ीरा अमले साले का होना चाहिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 71, सफ़ा नंबर 372। अगली हदीस है 14377। जो शख्स अपने किसी अमल को नापसंद करता है तो वो मजबूरन उससे बेहतर अमल को अंजाम देता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, ग़रूरुल हिकम। 14378 पर जो हदीस है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ लोगों, खुदा की कसम मैंने तुम्हें हर वो चीज़ बता दी है जो तुम्हें बहिश्त के करीब और दोज़ख से दूर कर देती है। हर उस चीज़ से रोक दिया है जो तुम्हें दोज़ख के नज़दीक और बहिश्त से दूर कर देती है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, काफ़ी, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 74। 14379। हर वक्त अमल का वक्त है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, ग़रूरुल हिकम। 14380 पे जो हदीस है, जो दीन के लिए सरगर्म अमल होता है अल्लाह उसके दीन के कामों को पूरा फरमा देता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, नहजुल बलागा, हिकमत नंबर 423, बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 78, सफ़ा नंबर 67। इसमें है आखिरत के लिए अमल करता है। फिर अगली हदीस है 14381। दिलों के साथ ज़ाते खुदा का कसद ज़्यादा बेहतर है अमाल के साथ आज़ा और जवारे को मुशक्क़तों में डालने से। हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 78 और सफ़ा नंबर है 364। 14382। जो अमल में कोताही करता है उसे रंजो गम में मुब्तला कर दिया जाता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, शरह इब्ने अबिल हदीद, जिल्द नंबर 18, सफ़ा नंबर 317। अब आ जाएं सफ़ा नंबर 53 पे, मिज़ानुल हिकमत, जिल्द नंबर 7 और फसल नंबर हमारी शुरू हो रही है 40।
اور عمل، اور آگے بریکٹ میں انہوں نے نمبر 2 لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے عمل کا جو ٹاپک نمبر 1 ہے وہ ختم ہو گیا اور اب ہم ٹاپک نمبر 2 پہ آتے ہیں. اس میں جو نمبرنگ ہے 2957 سے ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال کا پیش ہونا، اور یہ شروع ہو رہی ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ توبہ کی 94 آیت کا نمبر ہے، اس سے شروع ہو رہی ہے. اور عنقریب اللہ تمہارے کاموں کو ملاحظہ فرمائے گا. اور جس حدیث شریف سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے. اس کا نمبر ہے حدیث جس نمبر پہ لکھی گئی ہے 14383. ہر روز صبح کے وقت اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 353. 14384 پہ ہر دوشنبہ یعنی پیر اور پنج شنبہ یعنی جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں. بس جو استغفار کرنے والا ہوتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے، جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، اور جو کینہ وروں کے اعمال ان کے کینوں کی وجہ سے روک دیے جاتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 459، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. 14385 پہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اپنی تمام مخلوق پر نظر رحمت ڈالتا ہے اور مشرک و کینہ ور کے علاوہ سب مخلوق کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 459، اسے طبرانی، ابن الحبان، بہیقی، ابن ماجہ اور بزاز نے روایت کیا ہے. اگلے موضوع پہ آ جائیں 2958. اس کا نمبر ہے موضوع کا کہ رسول اللہ کے حضور اعمال کا پیش ہونا. قرآن مجید کی آیت سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے یہ، اور آیت کا نمبر ہے 4. ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرمائیں گے اور پھر تم ظاہر و باطن کے جاننے والے اللہ کے حضور لوٹا دیے جاؤ گے. حدیث شریف جو اس میں بیان کی گئی ہے 14386 پہ تمام نیک و بد لوگوں کے اعمال حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث ہے بہار الانوار جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 150، کافی جلد اول اور صفحہ نمبر ہے 220. 14387 پہ ہر روز صبح کے وقت نیک و بد بندوں کے اعمال حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. خبردار رہو اور تم میں ہر ایک کو اس بات سے شرم آنی چاہیے کہ اس کے برے اعمال اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیے جائیں. امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 7 اور جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر ہے 149. 14388 ہر روز صبح کے وقت نیک و بد بندوں کے اعمال حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے خبردار رہنا چاہیے. خداوند عالم فرماتا ہے کہ اعمال بجا لاتے رہو، اس لیے کہ عنقریب اللہ اور اس کا رسول انہیں ملاحظہ فرمائیں گے. حضرت امام جعفر صادق بہار الانوار جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 131، کافی جلد اول صفحہ نمبر 219. اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں 14389. اس میں شک نہیں کہ تمہارے اعمال روزانہ میرے پاس لائے جاتے ہیں، پس جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں ان کے زیادہ ہونے کی دعا کرتا ہوں اور جن کے اعمال برے ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر
جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 121 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ و بحار الانوار جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 130 اور باب نمبر 7۔ عنوان کا نمبر ہے 2959 اور اس کا موضوع ہے ائمہ کے حضور اعمال کا پیش ہونا۔ اس میں ائمہ علیہم السلام کے حضور اعمال کا پیش ہونا قرآن مجید کی ایک آیت سے شروع ہو رہا ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 105 اور اس میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ تم لوگ اعمال انجام دیتے رہو، ابھی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین تمہارے اعمال ملاحظہ فرمائیں گے۔ اسی سلسلے میں قرآن کی ایک اور آیت پیش کی جا رہی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 41۔ بھلا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر گروہ کے گواہ طلب کریں گے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان سب پر گواہ کی حیثیت سے طلب فرمائیں گے۔ اسی سلسلے میں یعنی ائمہ علیہ السلام کے حضور اعمال کا پیش ہونا میں قرآن کی ایک اور آیت بیان کی جا رہی ہے اور اس آیت کا نمبر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 143۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ۔ قول مؤلف مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نحل کی آیت نمبر 84، 89 اور سورہ قصص کی آیت نمبر 75۔ اب آ جائیں احادیث کی طرف۔ احادیث شریف اس سلسلے میں جو بیان کی جا رہی ہیں وہ 1 2 3 4 5 6 7 احادیث اس کے ضمن میں نقل کی گئی ہیں اور 14390 پہ جس حدیث کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت خاص طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی اور ہر دور میں ہم میں سے ایک امام ان لوگوں پر شاہد ہوتا ہے جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر شاہد ہیں۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 336، کافی جلد اول صفحہ نمبر 190۔ 14391 پہ ترجمہ برید اجلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں دریافت کیا کہ امت وسط کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم ہی امت وسط ہیں، ہم ہی اللہ کی مخلوق پر اس کے گواہ اور اللہ کی زمین پر اس کی حجتیں ہیں۔ کافی جلد اول اور صفحہ نمبر 190، بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 336۔ 14392 پر جو حدیث ہے محمد بن مسلم اور زرارہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا بندوں کے اعمال حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس میں شک کی کیا ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی زمین پر کچھ گواہ بھی ہیں۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 348، یعنی وہی والی آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی کہ اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اس کی زمین پر کچھ گواہ بھی ہیں۔ اگلی حدیث ہے 14393 پہ اس کا ترجمہ ہے کہ داؤد رقی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہل کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا اے داؤد جمعرات کے دن تمہارے اعمال میرے پاس لائے گئے تو میں نے ان میں تمہارے اس عمل کو بھی دیکھا جو تم نے اپنے فلاں چچا زاد بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کے طور پر کیا۔ اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی اور میں نے جان لیا کہ تمہارا اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اس کی جلد
اس کی جلد فنا و موت کا سبب بنے گا۔ داؤد کہتے ہیں کہ میرا ایک چچا زاد بھائی میرا سخت مخالف اور خبیث انسان تھا۔ مجھے اس کی اور اس کے اہل و عیال کی بدحالی کا علم ہوا تو میں نے مکہ جانے سے پہلے کچھ نقدی اس کے اخراجات کے لیے اسے بھجوا دی۔ پھر جب میں مدینہ واپس آیا تو امام علیہ السلام نے مجھے یہ بات بتائی۔ بہار الانوار جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ نمبر 339، جلد نمبر 74 اور صفحہ نمبر 93، 14394۔ اور اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں پوچھا کہ مومنین میں سے کون لوگ مراد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس سے ہم لوگوں کو مراد لیا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 237 اور 239، 14395 پہ جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ یعقوب بن شعیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں سوال کیا کہ مومنین کون لوگ ہیں۔ فرمایا اس سے ائمہ علیہم السلام مراد ہے۔ کافی کی جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر 219 ہے۔ پھر 14396 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ حاضر ہے کہ عبداللہ بن ابان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے کچھ موالی یعنی حبدار مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں دعا فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے اعمال روزانہ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 392 قول مؤلف ملاحظہ ہو۔ بہار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 333 اور باب ہے 20۔